بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اعزازیہ کارڈ بند ہونے کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ اعزازیہ ابھی تک امام مسجد صاحبان کو کیوں نہیں مل رہا؟ 2026 کا دوسرا مہینہ فروری چل رہا ہے اور فروری کا ابھی تک امام مسجد صاحبان کو نہ پے آرڈر ملا ہے اور نہ ہی اعزازیہ کارڈ ملا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، آج آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، مہربانی کر کے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین، سچی اور اچھی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، حکومت پنجاب نے اعزازیہ کارڈ دینے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اصل وجہ کیا ہے؟ آج تک کبھی کسی حکومت نے بھی امام مسجد صاحبان کی طرف توجہ نہیں دی، نہ ہی ان کو کسی قسم کی سپورٹ کی ہے، نہ ہی ان کو کوئی سرکاری وظیفہ جاری کیا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس حکومت پنجاب نے امام مسجد صاحبان کو اعزازیہ دینے کا فیصلہ کیا، وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا، سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور مالی معاونت کرنے کا فیصلہ کیا؟ آخر کار اس حکومت کو امام مسجد کا خیال کیوں آ گیا؟ کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین، اصل اس اعزازیہ دینے کی وجہ جو اصل میں ابھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک سانحہ مرید کے اندر ہوا اور ایک خاص جماعت کے ساتھ وہ سانحہ ہوا اور اس جماعت کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ائمہ کرام، مساجد کے ساتھ منسوب شدہ لوگ تھے۔ جب ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو مارا پیٹا گیا، ظلم ہوا اور ناانصافی ہوئی اور سر عام ان کے اوپر تشدد کیا گیا، تو اس مناظر کو، اس حقائق کو دبانے کے لیے اور اس کو پس پشت ڈالنے کے لیے ایک وظیفہ جاری کیا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹ کر دوسری طرف چلی جائے، لوگ اس سانحہ کو بھول جائیں۔ جب حکومت پنجاب نے یہ اعلان کیا تو ہوا یہ کہ انہی میں سے جو لوگ بچ گئے تھے، انہی میں سے جو لوگ اس جماعت کے ساتھ منسوب تھے اور جو لوگ اسی جماعت کے حمایت یافتہ تھے، انہی لوگوں نے اپنے بھائیوں کو بلا کر، اپنے خاندان کو بلا کر، اپنی جماعت کو بلا کر، اپنے مسلک کو بلا کر، اپنے عقیدت کو بلا کر، اپنے دوستوں کو بلا کر، اپنے کاز کو بلا کر، ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس اعزازیہ پروگرام کے اندر حصہ لیا اور اپنی درخواستیں دینا شروع کی۔ جب ان لوگوں نے درخواستیں دینا شروع کی تو حکومت کے اوپر جو ان کا کچھ پریشر تھا کہ اب یہ لوگ منبر و محراب مسجد میں لوگوں کے سامنے یہ حقائق رکھیں گے، یہ بتائیں گے اور ہماری بدنامی ہوگی، ہمارے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو۔ تو جب ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر درخواستیں دی اعزازیہ لینے کی تو حکومت کے اوپر جو پریشر تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب پریشر تھا حکومت کے اوپر اس چیز کا تو انہوں نے پھر اعزازیہ جاری کیا اور ایسے جاری کیا کہ اعزازیہ کارڈ کا انتظار نہیں کیا، پہلے ماہ کے اندر جلد انہوں نے پے آرڈر کے ذریعے ان لوگوں کے اندر وظائف تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ 25 ہزار روپیہ جب ان امام مسجد صاحبان کو ملنا شروع ہو گیا اور یہ جب سرکاری بن گئے، پھر حکومت کا پریشر ایسے ختم ہوا، انہوں نے سمجھا کہ اب یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اب ان لوگوں کے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ جذبہ، وہ عقیدت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کے منہ میں سرکاری نوالہ چلا گیا۔ جب سرکاری نوالہ منہ میں چلا جاتا ہے نا تو پھر عقیدت پیچھے رہ جاتی ہے، پھر حقیقت پیچھے رہ جاتی ہے، پھر سچائی پیچھے رہ جاتی ہے، پھر وہ جو نوالہ ہے وہ اپنا کام خود لیتا رہتا ہے۔ تو حکومت نے پہلے مہینے کے اندر پے آرڈر دے کر سب کو کور کیا اور پھر دوبارہ ایک مرحلہ شروع کیا تاکہ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی شامل ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں
اور کس مسلک کی بنیاد پر شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مسلک کا بھی ایک کالم رکھا تھا اس فارم کے اندر، تاکہ پتہ چلے یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے۔ تو کون کون درخواستیں دے رہے ہیں اور کس مسلک سے درخواستیں دے رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو درخواستیں ہماری معلومات کے مطابق گئی ہیں وہ انہی لوگوں یعنی ٹی ایل پی کے ریلیٹڈ لوگ جو تھے ان کی طرف سے گئی ہیں۔ تو جب حکومت کے پاس ان کی درخواستیں بہت زیادہ آئیں تو انہوں نے سمجھا کہ اب یہ لوگ اس کام کے نہیں رہے کہ یہ ہمارے سامنے آ کر بات کریں یا منبر و محراب کے اوپر بیٹھ کر حکومت کے خلاف بات کریں۔ حالانکہ جس طرح سے یہ واقعہ ہوا، یہ ثانیہ ہوا، اس کے بعد فوراً جب یہ وظیفے کا اعلان کیا گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ سامنے آ کر اس کی مخالفت کرتے اور بتاتے لوگوں کو اور سمجھاتے لوگوں کو کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا۔ حالانکہ ان کے مد مقابل جو باقی مسالک کے لوگ ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، اہل حدیث ہیں، ان کی درخواستیں اتنی زیادہ نہیں گئی۔ انہوں نے بلکہ بڑھ چڑھ کر مخالفت کی ہے اور جو ہے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم اس کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حکومت کے اس وظیفہ کو۔ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ان لوگوں نے جن کے ساتھ یہ ثانیہ ہوا، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر درخواستیں دی۔ جو ہی انہوں نے درخواستیں دی حکومت کا پریشر ختم ہوتا گیا اور حکومت نے سمجھ لیا کہ اب یہ لوگ اس قابل نہیں کہ یہ منبر و محراب پر بیٹھ کر ہماری مخالفت کریں۔ تو اس وجہ سے اب دوسرے ماہ کا وظیفہ ابھی تک نہیں مل رہا اور شک و شبہات کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور حکومت جو ہے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو آگے چلائے یا نہ چلائے، بس ایک ماہ کے لیے۔ جیسے ایک وہ جو ہے میسج بھی بڑا وائرل ہوا ہے جس کے اندر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ حکومت نے یہ ایک ماہ کے لیے شروع کیا تھا اور وہ ماہ مکمل ہو گیا اور آگے اس کو کہا گیا کہ بند کر دو، آگے نہیں دینا۔ تو 25 ہزار گویا امام مسجد صاحبان کی معاونت تھی وہ کر دی گئی ہے اور آگے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن ذرائع ابھی بتاتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے اور جاری ہے۔ آگے حکومت کی پلاننگ ہے کہ وہ اعزازیہ کارڈ جاری کرے گی اور لوگوں کو یہ اعزازیہ دے گی، لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو ابھی ملنے والا نہیں۔ اگر ملا بھی صحیح تو سب کو نہیں ملے گا، ان لوگوں کو ملے گا جو شرائط کے اوپر، حکومت کی شرائط کے اوپر پورے اتریں گے۔ پہلے جو پے آرڈر ملا وہ تقریباً سب کو ملا ہے، اس کے اندر شرائط و ضوابط کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا، بس سب کو بھی ایک طرح سے دے دیا گیا ہے، لیکن آگے ابھی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ایک غلطی، ایک مسلک کی غلطی سب کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو گئی اور سب کا نقصان کر کے چلی گئی۔